پہلی نشست میں یہ بیان ہوا تھا کہ وحی الہی انبیاء کرام علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے آقا مولا حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر برحق ہے، اور کافروں کا مختلف طریقوں سے بہانوں سے اس کا انکار کرنا ان کے تعصب اور عناد کی بنیاد پر ہے۔ ایک جملہ اس کے ساتھ مزید یہ شامل کیا جانا چاہیے کہ وحی الہی ہدایت خلق کے لیے ضروری ہے، یعنی اس سے چارہ کار نہیں۔ اس کی ایک توجیہ یا ایک دلیل یہ ہے کہ انسان مل جل کر رہنے کا خوگر ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں مدنی یتبع، مل کر رہنے کو پسند کرنے والا۔ تو جب بندے مل کر رہیں تو ایک دوسرے پر ہر ایک کا کوئی نہ کوئی حق ہوتا ہے۔ ایک گھر والوں کا حق ہوتا ہے، پورے خاندان کا حق ہوتا ہے، ملک کی سطح پر بھی ایک دوسرے پر ہر ایک کا حق ہوتا ہے۔ اب اگر ہر ایک کو اس کا حق دینا ہو تو ضروری ہے کہ اس کے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے۔ اگر بندے قانون بنائیں، ایک تو وہ مستقبل سے بے خبر ہے، تمام بندوں کی ضروریات سے بے خبر ہے، میں عامت الناس کی بات کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بندے قانون بنائیں، جیسا کہ ہم اس دور میں بھی پورا نظارہ اس کا کر رہے ہیں، تو جو زور آور ہوتا ہے وہ کمزور پر چڑھائی کرتا ہے، اس کے حقوق پامال کرتا ہے۔ تو لہذا ہر بندے کے حقوق صحیح معنی میں پورے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خالق کائنات کا قانون ہو، اور خالق کائنات کا جو قانون ہوگا ہر کوئی تو اس سے لے نہیں سکتا، لہذا اس کے حاصل ہونے کا ذریعہ صرف اور صرف وحی ہے۔ تو ان الفاظ سے ظاہر ہوا کہ وحی کا ہونا انسان کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، اس کے فائدے کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا جملہ اس سلسلے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد دے کر پیدا فرمایا، اور وہ مقصد جو انسان لے کر آیا اس دنیا میں، ایک محدود مدت لے کر یا عاریتاً کچھ زندگی لے کر، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ جب اس جہان سے جائے تو برزخ اور آخرت کے حوالے سے وہ کامیاب ہو۔ اب ظاہر ہے کہ برزخ اور آخرت کی کامیابی کے جو مسائل ہیں، جو تفصیلات ہیں، وہ بالکل غائب ہیں، اور ہر بندہ غیر جانتا نہیں۔ تو لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وحی الہی ہو، تاکہ جو امور غیبیہ ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کے احکام اخروی مسائل بیان فرمائے۔ یہاں پر ایک جملہ ساتھ جو مزید ملانا ہے وہ یہ ہے کہ وحی کے لیے نبی کا ہونا کیوں ضروری ہے، یعنی وحی آئے گی نبی پر، ہر ایک پر کیوں نہیں آتی؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک قانون ہے کہ افادہ اور استفادہ کے لیے
مفید اور مستفید کے درمیان علاقہ کا ہونا ضروری ہے، یعنی مناسبت کا پایا جانا ضروری ہے۔ مفید کا مطلب ہے دینے والا، اور مستفید کا مطلب ہے لینے والا۔ اس کو مستفید اور مفیز بھی کہہ سکتے ہیں۔ لینے والے اور دینے والے میں جب تک مناسبت نہ ہو تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بلکہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ دینے والا دے سکتا ہے لیکن لینے والا حاصل نہیں کر سکتا۔ عامت الخلق جو ہے یہ انتہائی پست ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی شان کے مطابق، لامتناہی عظمت کے مطابق وہ سب سے بلند ہے۔ انتہائی پست میں اور انتہائی بلند میں کوئی مناسبت نہیں، تو لہذا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے بھی صحیح تو عامت الخلق کو اس سے نہیں لے سکتی۔ اس لیے ضروری ہوا کہ درمیان میں کوئی ایسا واسطہ ہو کہ جو مخلوق سے بھی مناسبت رکھتی ہو، ایسی ہستی ہو جو مخلوق سے بھی مناسبت رکھتی ہو اور خالق سے بھی اس کی مناسبت ہو، اسی کو نبی کہتے ہیں۔ تو اگر مناسبت کے بغیر کوئی لینا چاہے تو نہیں لے سکتا۔ اس کی ایک مثال قرآن شریف سے پیش کی جا سکتی ہے، یعنی مثالیں بہت ہیں لیکن تکمیل عنوان کے لیے ایک مثال کافی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں میں سے 70 آدمیوں نے یہ کہا، جب آپ تشریف لے گئے واپس سے تو قوم بگڑ گئی تھی، کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، تو قوم کہنے لگی اب ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو ہماری تسلی ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے اپنے بندے منتخب کرو۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا۔ تو 70 آدمی اس کے لیے تیار ہوئے جو پوری قوم کے نمائندہ بن کر گئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کو ساتھ لے کر گئے مخصوص مقام پر، یعنی جہاں پہ عبادت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر، سفارش پر اپنی تجلی ظاہر فرمائی۔ تو کیا ہوا؟ سب کے سب مر گئے۔ سورہ بقرہ شریف میں بھی موجود ہے، سورہ اعراف شریف میں بھی یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے کہ سب کے سب مر گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تجلی جو براہ راست ظاہر ہوئی اس کو برداشت نہ کر سکے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، آپ کی ذات کو ذات ہے، آپ کے کپڑے مبارک، لباس مبارک کا ایک دھاگا بھی نہیں جلا، اس کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو معلوم نبی کو اللہ سے مناسبت ہوتی ہے، عامت الخلق کو مناسبت نہیں ہوتی، تو اس لیے وحی کے لیے نبی کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے ہٹ کر ایک جملہ مزید اگر یوں کہا جائے تو اس کی تکمیل ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہر بندے پر وحی مانی جائے تو چور چوری کرے گا، ڈاکو ڈاکو زنی کرے گا، اور قاتل کسی کو ناحق قتل کرے گا، پوچھے گا بھی کیوں کیا تم نے، وہ کہے گا مجھ پر وحی اتری ہے، تو اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ تو لہذا اس سے فساد پیدا ہوگا، فساد ختم نہیں ہوگا، اس سے فتنات مزید بڑھیں گے، فتنات کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرصورت وحی الہی کا انسانی ہدایت کے لیے ہونا ضروری ہے، اور اس سے چارہ کار نہیں ہے۔ تو یہ چند جملے اس کے ساتھ ملانے کے بعد اب آگے چلتے ہیں۔ جو عبارت ہم نے پڑھی تھی سب سے پہلے اس کا ترجمہ ہو جائے۔ کوئی ایسے دوست ہیں جو عبارت پڑھنا شروع کر دے؟ کوئی ایسے ساتھی جو عبارت پڑھے، ایک ایک جملہ اس کے ساتھ ترجمہ ہو گیا۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے قرآن مجید کو نازل فرمایا مخلوق کے لیے رحمت بنا کر۔ فسر الفرقان، اور درود ہو اس کے نبی پر۔ الف لام جو ہے یہ عادی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے یہ راجع ہے، اس لیے یہ اس کا لفظ اس میں آ گیا۔ تو
دوسرا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے اس نبی پر درود ہو جس نے فرقان کی تفسیر فرمائی۔ فرقان قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ترجمہ اس کا یہی بنے گا مفہوم بھی کہ حضور نے قرآن کی تفسیر بیان فرمائی، کیونکہ قرآن کی تفسیر بیان کرنا بنیادی طور پر نبی کا منصب ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ عَلَيْكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ یعنی قرآن مجید، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تو یہ بنیادی طور پر کیونکہ حضور کا منصب ہے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَبَيَّنَ الْأَحْكَامَ، حضور نے درود ہو اس نبی پر جس نے فرقان کی یعنی قرآن مجید کی تفسیر فرمائی اور احکام کو بیان فرمایا، اور آپ کے بزرگ اور عزت والے آل و اصحاب پر، نجبہ نجیب کی جمع، نجیب کہتے ہیں شریف کو، اور شریف کا معنی ہوتا ہے بزرگ۔ الشرف ہو، شرف و یشرف جب پڑھا تھا تو الشرف ہو بزرگ ہونا، تو جیسے کہتے ہیں نجیب الطرفین، دونوں طرف سے بزرگ، یعنی والدہ کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے بھی۔ والد اور والدہ کی طرف سے اعلیٰ نسب و بندہ تو اس کو کہتے ہیں نجیب الطرفین۔ جی اما بعد پورا جو ہے نا مکمل ہے۔ بہرحال اس کے بعد، کس کے بعد؟ جس کا ذکر پہلے ہوا، پہلے ذکر ہوا ہے تسمیہ کا، حمد کا اور صلاۃ کا، تو عبارت بنے گی اما بعد تسمیتی والحمدی والصلاۃ، تسمیہ، حمد اور درود کے بعد۔ جی فَإِنَّ مَدَارَ الشَّرَائِعِ وَالْإِسْلَامِ كَلَامُ اللَّهِ الْمَالِكِ الْعَلِيِّ، تو بے شک شرعی مسائل اور پورے اسلام کی بنیاد اللہ کا کلام ہے جو ملک علام ہے، اللہ کا کلام ہے جو ملک علام ہے، جو بھی کہہ سکتے ہیں اللہ ملک علام کا کلام ہے۔ جی وَإِنَّ تَفْسِيرَ أَهَمِّ الْمُهِمَّاتِ الْعِظَامِ لَا يَكَادُ يَتِمُّ تَعْبِيرُهُ إِلَّا لِوَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ فِي كُلِّ زَمَانٍ۔ مہمات جو ہے یہ بھی جمع ہے، عظام بھی جمع ہے، اور اہم اس کی طرف مضاف ہے، تو معنی یہ ہوگا اور بے شک بڑے بڑے اہمیت والے مسائل، مہم کا معنی، مہمات معنی اہمیت والے مسائل میں سے جو اہم ہوں ان کی تفسیر قریب ہے کہ مکمل نہ ہو، اس کا حاصل کرنا، تعاطی کا معنی حاصل کرنا، دینا، مگر ایک کے بعد ایک کے لیے ہر زمانے میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے معنی، مفاہیم، مطالب کو ہر زمانے میں نئی نئی شکل میں، نئی نئی صورت میں ظاہر فرماتا ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اس کے نکات کبھی ختم نہیں ہوتے، کیونکہ یہ رہتی دنیا کے مسائل کا حل ہے، اور ہر دور میں مسئلے نئے ہوتے ہیں، تو لہٰذا جو مسئلہ جس دور میں پیدا ہوگا اس کا حل قرآن شریف سے نکلے گا۔ جی فَإِنَّهُ بَحْرٌ لَا تَنْفَدِي عَجَائِبُهُ وَلَا تَنْتَهِي غَرَائِبُهُ بَدِيعَ الشَّأْنِ، کیونکہ یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کے تعجب خیز نکات ختم نہیں ہوتے، اور جس کے نئے نئے معنی مکمل نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ بدیع الشان، درحال کہ وہ بے مثال شان کا مالک ہے۔ بدی کہتے ہیں جس کی پہلے مثال نہ ہو۔ ایک بندہ عمارت بناتا ہے تو اس کا پہلے نقشہ ہوتا ہے اس کے پاس،
لیکن اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا تو اس کا کوئی نقشہ نہیں تھا، پہلے کوئی نقشہ موجود نہ تھا، تو لہذا اس کا نام ہے بدیع السماوات والارض۔ تو یہاں پہ بدیع الشان کا مطلب یہ ہے ایسی کتاب کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ثم ان علم التفسير من بين العلوم لما كان بمنزلة الانسان بالعين والعين للانسان فقد دل افضليته۔ اتنا لمبا نہ پڑھیں، تھوڑا تھوڑا یہ۔ اس کے بعد یہ بات سمجھنی چاہیے کہ علم تفسیر تمام علوم کے درمیان جب علم تفسیر تمام علوم میں سے تھا، یعنی اس کی یہ شان تھی، کیا تھا؟ یہ پہلا لفظ انسان جو ہے یہ پتلی کے معنی میں ہے۔ لفظ انسان کا ایک معنی ہوتا ہے آنکھ کی پتلی، اور دوسرا معنی خود انسان ہو گیا بندہ۔ تو پہلا لفظ انسان جو یہ پتلی کے معنی میں ہے، جب تھا یعنی علم تفسیر پتلی کا قائم مقام آنکھ کے لیے، آنکھ میں پتلی نہ ہو نظر نہیں ہوگی، اور نظر نہیں ہوگی تو آنکھ بیکار ہے، اور آنکھ کا قائم مقام تھا انسان کے لیے، یعنی ہر حوالے سے علم تفسیر بہت بڑی چیز ہے، اشرف العلوم ہے جی۔ یہ واو حالیہ بنے گا یہاں پہ، دراحالے کے اس کی افضلیت کی دلیل پائی جاتی ہے۔ لفظی ترجمہ دلیل ہے، ماضی قریب، اس کی افضلیت کی دلیل ہے، یعنی میں صرف اپنے طور پر نہیں کہہ رہا بلکہ اس علم کے افضل اور سب سے اعظم ہونے کی دلیل بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی علم ہو تو اس کی شان کو سمجھا جا سکتا ہے اس کے موضوع سے، موضوع جتنا اہم ہوگا وہ علم اتنا ہی اہم ہوگا۔ تو تفسیر کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، اور اللہ کا کلام سب سے بڑھ کر ہے، تو لہذا قرآن مجید اور علم تفسیر کی شان سب سے بڑھ کر ہے۔ وَكَانَ غَيْرَ مُنْتَظِمٍ عَلَى خِلَافِ سِلْكِ النَّظْمِ وَالْبَيَانِ۔ جبکہ یہ علیحدہ سے نظم اور بیان کی لڑی میں پرویا ہوا نہیں تھا، یعنی علم تفسیر کے جو اصول ہیں، قواعد ہیں، اس کے معنی اور مطالب ہیں قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے سینوں میں تو تھے، لیکن کوئی ایسی کتاب موجود نہ تھی کہ جس میں ترتیب کے ساتھ علم مسائل کو بیان کیا گیا ہو جی۔ یہ لما کا جواب ہے، پیچھے تھا نا لما کانا، جب یہ تھا تو کیا ہوا، تو یہ ہوا جو آگے بیان کر رہے ہیں۔ تو میں نے ارادہ کیا اسے مدون کرنے کا وسعت اور امکان کے مقدور بھر، یعنی جتنا میں کر سکتا تھا اپنے مطالعے کے مطابق، اپنے وسائل کے مطابق، تو میں نے اس علم کو کتابی شکل میں مدون کیا۔ یہ جملہ حالیہ ہوا، دراحالے کہ میں نے مرتب کیا اس رسالے کو 2 بابوں پر اور 1 خاتمہ پر، اپنی طرف سے تحفہ بنا کر بھائیوں کی طرف، یعنی میں نے اپنے بھائیوں سے مراد ہیں دینی ایمانی بھائی، ان کو میں نے ایک تحفہ پیش کیا ہے اس کتاب کی شکل میں جی۔ راجیا من اللہ الاصابۃ فی البیان والعصمۃ من الخطأ والطغیان۔ دراحالے کہ میں امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے بیان میں درستگی کی، اصابت مانے درستگی، جو بیان کروں گا انشاءاللہ اللہ سے امید ہے وہ درست ہوگا، اور غلطی اور سرکشی سے بچنے کی، عصمت مانے بچنا، ایک عصمت لغوی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اصطلاحی، یہ اصطلاحی ہوتی ہے نبی اور رسول کے لیے، اور لغوی عصمت کا مطلب ہوتا ہے حفاظت، تحفظ، تو یہاں پہ تحفظ اور حفاظت کے معنی میں
اللهم وفقنا لسلوك طريق الرشاد ويسر لنا الاستقامة والسداد. آخر میں دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں توفیق دے ہدایت کی راہ چلنے کی، اور ہمارے لیے آسان فرما ثابت قدمی کو اور صحیح چلنے کو. سداد میں ٹھیک چلنا، ٹھیک بولنا. جی قول سدید جس طرح کہتے ہیں، قولوا قولا سدیدا. یہ سداد جو ہے یہ باب تفعیل کا مصدر ہوا. سدد یسدد تسدیدا و سدادا، کلم یکلم تکلیما و کلاما، سلم یسلم تسلیما و سلاما. جی وجنبنا عن التعصب والعناد انك انت الكريم الجواد. تعصف کا مطلب ہوتا ہے بے راہ روی. بے راہ روی یعنی راستے کو چھوڑ کر چل پڑنا، اس کو کہتے ہیں تعصف. اور عناد کہتے ہیں دشمنی کو، بغض کو، عداوت کو. اور ہمیں بچا، جنب ایک جانب رکھ، یعنی ہمیں بچا بے راہ روی اختیار کرنے سے اور بغض و عداوت سے. انك انت الكريم الجواد. بے شک تو بہت جود و کرم والا ہے. یہ بہت کا اس میں مفہوم ہے، کیونکہ کریم جو ہے یہ صفت مشبہ مبالغہ کے لیے، جس طرح لفظ رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہو یعنی اس کا پہلا حصہ جس کو مقدمۃ الکتاب لکھا ہوا ہے. آگے چلیے. الباب الاول في الاصطلاحات تعريف التفسير والتعديل والفرق بينهما. یہ فی الاصطلاحات تک جملہ مکمل ہو گیا. آگے اگلا عنوان ہے ساتھ اس کے. پہلا باب اصطلاحات کے بیان میں ہے، اصطلاحات کے بیان میں، تو کی زیر کے ساتھ. جی تعريف التفسير والتعديل والفرق بينهما. تفسیر اور تعویل کی تعریف اور ان دونوں کے درمیان فرق، یعنی کیا فرق ہے، ان کی تعریف کیا ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے. تو اس کا خلاصہ جو ہے نا پورے باب کا چند لفظوں میں آپ لکھ سکتے ہیں. تفسیر و تعویل کا ایک تو لغوی معنی بیان فرمایا. مصنف نے اس باب میں، اس چیپٹر میں 3 چیزیں بیان فرمائی. تفسیر اور تعویل کا لغوی معنی یعنی لفظی ترجمہ، ڈکشنری والا، الفاظ معنی والا. اور دوسرا یہ کہ جب تفسیر اور تعویل بولی جائے عرف میں اس کا کیا معنی ہوتا ہے. تیسرا یہ کہ اصطلاح شرع میں تفسیر کسے کہتے ہیں اور تعویل کسے کہتے ہیں. آگے یہ اس کا خلاصہ ہے، جو انہوں نے بیان فرمایا، ایک لغوی معنی بیان فرمایا تفسیر و تعویل کا، اور دوسرا عرفی، اور تیسرا اصطلاحی. تو سب سے پہلے لغوی معنی. التفسير مأخوذ من الفصل وهو الكشف والإظهار. تفسیر، لفظ تفسیر ماخوذ ہے فسر سے، اور فسر کا معنی ہوتا ہے کشف اور اظہار. اظہار کا معنی ظاہر کرنا، کشف کا معنی ہوتا ہے پردہ ہٹانا. یہ لفظی ترجمہ ہو گیا پردہ ہٹانا. ويقرب منه السفر كقرب لبسه. اچھا یہ کا قرب نہیں ہے، یہ ہے لے قرب ہے. کاف غلط لکھا ہوا ہے کیونکہ معنی نہیں بنتا اس کے ساتھ. اسی سے قریب ہے سفرن کا لفظ. اس کے لفظ کے قرب کی وجہ سے. قرب لفظ کا یہ مطلب ہے یہاں پہ دو لفظوں، دونوں کا جو مادہ ہے ان میں حروف ایک ہی ہوں. ترتیب اگر جو ہونا ہو، اس کی آواز ذرا کم کر دیتے ہیں.
دیکھیے فصل میں 3 حرف ہیں، فا، سین اور را. اسی طرح صفر میں بھی 3 حرف ہیں، سین، فا اور را. ترتیب بدل گئی لیکن حروف وہی ہیں. اور یہ عربی زبان کا کمال ہے کہ جب حروف ایک جیسے ہوں، باب اگرچہ بدل جائے لیکن ان جتنی بھی شکلیں نکلیں گی تو ایک بنیادی نقطے میں ان کا معنی مشترک ہوگا، بنیادی نقطے میں ان کا معنی مشترک ہوگا. اس کی ایک مثال نے خود پیش فرمائی ہے. اور اس موضوع پر پڑھنے کے لیے المبین ایک کتاب ہے، اس کا مطالعہ کیا جائے. حضرت علامہ سید سلیمان اشرف بہاری جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور خلیفہ ہیں، انہوں نے اسی موضوع پر کتاب لکھی المبین. یہ مارکیٹ میں موجود ہے. انگریزوں کے جواب میں انہوں نے لکھی، جنہوں نے قرآن شریف پر اعتراضات کیے. اور انہوں نے ثابت کیا سینکڑوں مثالوں سے کہ جب 2 یا کئی مادوں میں ایک جیسے حروف ہوں، اگرچہ ترتیب میں فرق ہو لیکن ایک بنیادی نقطے پہ وہ جمع ہو جاتے ہیں. تو آپ ذرا یہاں توجہ فرمائیں. فسرن کا معنی ہوتا ہے پردہ ہٹانا، تو فرمایا سفر بھی اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے. وجہ کیا ہے اس میں؟ ولهذا قال البعض هو مخلوق الصفر يقال أسفر الصبح إذا أضاء إضاءة لا شيء. اسی لیے بعض نے فرمایا کہ سفر جو ہے یہ الٹ ہے، فسر جو ہے الٹ ہے سفر کے. فسر مقلوب ہے سفر کا، یعنی اصل میں تھا سفر، سفر سے بنایا گیا فسر. جی تو فسر کا معنی ہوتا ہے پردہ ہٹانا، ظاہر کرنا. تو سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ یقالو پڑھی یقالو يقال أسفر الصبح إذا أضاء إضاءة لا شيء. جی یقالو کہا جاتا ہے، یعنی عربی میں ایک جملہ بولا جاتا ہے اسفر الصبح، صبح جو ہے سفر ہو گیا ہے. کیا مطلب؟ یہ اس وقت بولتے ہیں کہ جب صبح خوب چمک جائے، لا شبہۃ فیہ، اس طرح سے چمک جائے کہ کھل کر سامنے آ جائے جس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہ ہو، یعنی یقینی طور پر صبح ہو جائے. تو جب یقینی طور پر صبح ہو جائے تو اس کے لیے بولتا ہے اسفر الصبح ہو. تو اب اس معنی پر غور کیجیے کہ صبح جب ہوئی تو رات کا اندھیرا ختم ہو گیا، رات کا پردہ ہٹ گیا. اور فسر کا کیا معنی ہوتا تھا؟ پردے کو ہٹانا. یہ دونوں کے اندر مناسبت موجود ہے. اسی مناسبت کی بنیاد پر بعض نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو فسر ہے یہ اصل میں سفر تھا. جی وسافرت المرأة عن وجهها إذا كشفت نقابها. یہ دوسری مثال پیش کر رہے ہیں پردہ ہٹانے کے مفہوم کی دلیل کے طور پر. ایک محاورہ ہے، بولا جاتا ہے سفرت المرأة عن وجهها، عورت نے اپنے چہرے سے سفر کیا. کیا مطلب؟ اذا کشفت نقابها، جب وہ اپنے چہرے سے پردہ ہٹائے تو یہ لفظ اس موقع پہ بولے جاتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ سفر کا معنی، فسر کا معنی ہے پردے کو ہٹانا. جی ولهذا سمي السير سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. اچھا یہ جو پڑھا نا سمبی السیر سفرا وإن كنتم على سفر، وہ تھا سفر، یہ ہے سفر. جی اسی لیے چلنے کو، سیر کرنے کو سفر کہا جاتا ہے، اس کا نام رکھا گیا ہے سفر. وجہ یہ ہے کہ وہ واضح کر دیتا ہے آدمیوں کے اخلاق کو، وہ پردے ہٹا دیتا ہے آدمیوں کے اخلاق سے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ بندہ
اخلاق کے حوالے سے کتنے رتبے کا مالک ہے اس کا پتہ چلتا ہے سفر میں. جی حضرت فاروق اعظم کے سامنے ایک بندے نے کسی بندے کی تعریف کی، بہت اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو آپ نے فرمایا کبھی اس کے ساتھ سفر کیا؟ اس نے کہا سفر تو نہیں کیا. فرمایا پھر تبصرہ نہ کرو. بندے کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے سفر میں، کیونکہ جب بندہ تنگ ہو سفر میں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ بھی اس کا مزاج کیا ہے. تو سفر کیونکہ بندے کے اخلاق سے پردہ ہٹا دیتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں سفر. خلاصہ یہ ہوا کہ فسر کا معنی ہے پردہ ہٹانا، اور مناسبات کے حوالے سے انہوں نے مثالیں پیش کی اور ایک تو لفظ بطور نظیر پیش کیے. واحیہ سے آگے پھر پڑھیں گے، اس کا یہ جملہ مکمل ہے نا. کہا گیا ہے کہ یہ ماخوذ ہے کون؟ التفسیر. اسی کی بات ہو رہی ہے نا تفسیر کی. تفسیر ماخوذ ہے تفسیرۃ سے. اب تفسیرہ کیا ہوتا ہے آگے اس کی تشریح ہے. المرض فی قلوبہم مرض. جی اور وہ نام ہے اس چیز کا جس کے ذریعے معالج بیماری کو پہچانے. اس کو کہتے ہیں قارورہ. حکیموں کی زبان میں کہتے ہیں قارورہ. قارورہ کی تفصیل یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں لیبارٹری ہوتی تھی، تو لہذا حکیم صبح صبح مریضوں کے فضلات چیک کرتے تھے، پیشاب چیک کرنا، تھوک چیک کرنا، تو اس کو بولتے ہیں قارورہ. تو اس کو دیکھ کر اس کو پتہ چلتا تھا رنگ سے اور اس کی کیفیت سے بندے کو بیماری کیا ہے. اسی کو کہتے ہیں تفسیرہ. تو جس کے ذریعے دوسری چیز نامعلوم چیز واضح ہو جائے اس کو جی جو پردے کو ہٹا دے اس کو کہتے ہیں تفسیر. تفسیر کا مطلب ہے پردے کو ہٹانا. اس کی ایک مثال ہے تفسیرہ. تفسیرہ وہ قارورہ جسے حکیم دیکھ کر اندازہ لگائے بندے کو بیماری کیا ہے، وضاحت ہو جائے کہ بندے کو بیماری کیا ہے. آگے یہ آگے ایک افادہ فرما رہے ہیں کہ جب فسر اور تفسیر کا معنی ایک ہے تو فسر القرآن کیوں نہیں کہتے، تفسیر القرآن کیوں کہتے ہیں، تفسیر کا لفظ کیوں بولتے ہیں پردہ ہٹانے کے لیے؟ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں اس میں مبالغہ کی خاصیت ہے. کیا جی؟ خاصیات ابواب کے اندر فصول اکبری میں پوری تفصیلات موجود ہیں کہ ثلاثی مجرد، مزید فی، رباعی وغیرہ وغیرہ، ان کی اپنی اپنی خاصیات کیا ہوتی ہیں. تو باب تفعیل کا ایک خاصہ مبالغہ. مبالغہ یعنی فاعلیت یا مفعولیت کے معنی میں زیادتی پائی جائے. تو اس کی ایک مثال ہے جال یجول جولانا. اس کا معنی ہے گھومنا. لیکن جب اسی سے بنائے ثلاثی مزید فی کباب باب تفعیل جوالا، تو جوالا کا معنی گھومنا نہیں ہے بلکہ اس کا معنی بہت گھومنا. تو بہت کس چیز کا معنی ہے؟ مبالغہ کی خاصیت ہے. تو اب تفسیر کا معنی صرف پردہ ہٹانا نہیں بلکہ بہت ہٹانا، پردے کا بہت مبالغے سے ہٹانا. تو فرماتے ہیں کہ بھئی فسر نہیں بولا جاتا، تفسیر بولا جاتا ہے کہ اس میں مبالغے کا معنی مقصود ہے. چلیے لفظ تفسیر کا لغوی معنی بیان کرنے کے بعد اب لفظ تعویل کا لغوی معنی بیان فرما رہے ہیں. کہتے ہیں لفظ تعویل بھی باب تفعیل ہے. ایضاً کا معنی نیز بھی، تعویل بھی تفعیل ہے یعنی باب تفعیل سے اول یعویل تعویلا. اور یہ ماخوذ ہے اعلی یعول سے. اعلی یعول کو کیا معنی ہوتا ہے؟ رجع، اذا رجع، جب بندہ رجوع کرے
راجع ہو، واپس لوٹے، تو اس وقت بولتے ہیں آل یعودو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ تعویل کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، راجع ہونا یا رجوع کرنا۔ یہ ہو گیا جی دونوں کا لغوی ترجمہ، تفسیر کا اور تعویل کا۔ اگلا معنی کون سا ہے؟ عرفی، کہ جب ہم کسی کے سامنے بولیں تفسیر یا کسی کے سامنے بولیں تعویل تو ذہن میں کون سا معنی آتا ہے، اس سے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جی وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فِي الْعُرْفِ فَهُوَ كَشْفُ مَعَانِي الْقُرْآنِ وَبَيَانُ الْمُرَادِ۔ رہا لفظ تفسیر عرفی حوالے سے، تو وہ ہے قرآن شریف کے معانی کا کھولنا، یعنی کھول کر بیان کرنا، وہ بیان المراد، اور مراد کو واضح کرنا۔ یہ ہو گیا عرفی معنی۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کہنا چاہتے ہیں ایک ہوتی ہے شرح اور تشریح، ایک ہوتے فسر اور تفسیر۔ عرف میں جب آپ بولیں گے نا تشریح یا شرح، تو کوئی یہ نہیں سمجھے گا بھی یہ قرآن کے کسی لفظ کا معنی ہے، بلکہ دوسری کتابوں کا جو ہے نا یہ مفہوم ہے، بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن کا معنی جب بیان کرنا مراد ہوگا تو عرف میں اسے کیا بولتے ہیں؟ تفسیر۔ تو اس لیے تشریح القرآن نہیں ہوتا کسی کتاب کا نام قرآن شریف پر جو لکھی گئی ہو تفسیر کے حوالے سے، بلکہ کیا بولتے ہیں؟ تفسیر القرآن۔ جی وَالْمُرَادُ مِنْ مَعَانِي الْقُرْآنِ عَامٌ۔ اچھا، یہ چونکہ تفسیر کا اصطلاحی معنی آگے جا کر بیان کرنا انہوں نے، تو لہذا فی الحال عرف کے حوالے سے جو مراد لیا جاتا ہے اس کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے کہا نا کہ قرآن کے معنی کو کھول کر بیان کرنا، اس لفظ سے کیا مراد ہے اس کو بیان کرنا، اس سے کون سا معنی مراد ہے؟ تو کہتے ہیں کہ معنی قرآن سے مراد اعم ہے۔ اعم کا کیا مطلب ہے؟ اگلا جملہ اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ جی سواء كانت معاني لغوية أو شرعية وسواء كانت بالوضع أو بمعونة المقام وسوق الكلام وبقرائن الأحوال۔ جملہ بہت لمبا ہو گیا۔ عام ازیں کے یا لفظی ترجمہ تو کہیں کہ برابر ہے کہ عام ازیں کے برابر ہے کہ وہ معنی جو ہیں قرآن شریف کے لغوی ہوں یا شرعی ہوں، اور عام ازیں کے یا یوں کہے کہ برابر ہے کہ وہ وضع کے حوالے سے ہوں، یعنی حقیقی معنی میں ہوں۔ وضع کے حوالے سے کیا مطلب؟ جی یا مقام کی مدد سے اور سیاق کے کلام سے اور حالات کے قرینوں سے، ان تینوں مجموع کا اور مرکبات کا مفہوم یہ ہے کہ مجازی معنی میں ہوں۔ کیا ہوں؟ اب بالوضع سے مراد حقیقی معنی میں ہوں، اور اگلے جو الفاظ ہیں ان سے مراد ہے مجازی معنی میں ہوں۔ آگے اس کی مثال بیان فرما رہے ہیں۔ نحو السماء والأرض والجنة والنار وغير ذلك۔ اچھا دیکھیے، نحو جیسے السماء، السماء کا معنی جو ہے حقیقی معنی وہ ہے آسمان۔ کیا جی؟ آسمان۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ بھی فلاں آدمی نے سر پہ آسمان کو اٹھا لیا تو کیا مطلب ہوگا؟ اس نے شور کیا۔ کیا کیا؟ یہ مجازی معنی ہے۔ تو حقیقی معنی آسمان سے مراد آسمان یہ ہوا بالوضع، اور سر پہ اٹھا لیا آسمان کو یہ ہو گیا مجازی معنی۔ جی اسی طرح ہوگی زمین۔ زمین سے مراد کبھی کبھی ہوتی ہے خود زمین جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ہو گیا بالوضع یعنی حقیقی معنی، اور کبھی اس سے مراد ہوتی ہے پستی، پست جگہ۔ کیا ہوتا ہے؟ پست جگہ۔ اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں بھی کبھی ہوتا ہے اس سے مراد پورے روئے زمین ہے، اور کبھی اس سے مراد ہوتا ہے ایک خطہ۔ تو یہ بالوضع اور یعنی حقیقی اور مجازی معنی کے لیے انہوں نے یہ مثال پیش فرمائی۔ اگلی مثال ہوگی جنت اور دوزخ۔ حقیقی معنی ہے کہ یہ دو مقام ہیں، جنت
خوش نصیبوں کا گھر اور جہنم بد نصیبوں کے لیے. تو یہ ہو گیا حقیقی معنی. اور جب کسی کا گھر آباد ہو تو کہتے ہیں جنت ہے. کیا ہے جی؟ جنت ہے. اور گھر ہونے کے باوجود سکون نہ ہو تو کیا کہتے ہیں؟ جہنم. یہ ہو گیا مجازی معنی. تو مطلب قرآن شریف کا کوئی بھی لفظ لیں اس میں حقیقی معنی ہو یا مجازی معنی ہو، عرفی حوالے سے یہ اس مد میں آئے گا. جی. اور جیسے احکام خمسہ، احکام خمسہ سے مراد ہے فرض، واجب، مندوب، حرام اور مکروہ. ان کو کہتے ہیں احکام خمسہ. فرض، واجب، ہاں جی، مندوب یعنی مستحب، حرام اور مکروہ یعنی مکروہ تحریمی. تو اب یہ ان کے لیے قرآن شریف میں الفاظ آتے ہیں سیدھے، اور وہ امر یا نہی کے سیغے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. اور امر کا جو حقیقی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الامر للوجوب. کیا ہوتا ہے؟ تو سیدھا سیگا ہے، اس میں حکم دیا گیا ہے. اور لا تقربوا الفواحش ایک مثال ہے، بے حیائی کے کاموں کے قریب مت جاؤ. یہ ہو گئی سیدھی نہیں، سیدھی یا نہیں ہو گئی. کیا ہو گئی؟ نہیں کا سیگا ہو گیا. تو احکام خمسہ جو ہے کبھی امر کے سیگے سے اور نہیں کے سیگے سے ہوں گے سیدھے. یہ کرو اور یہ نہ کرو. کرو کبھی فرض کے درجے کا ہوتا ہے، کبھی واجب کا، کبھی مستحب کا. اور اسی طرح نہ کرو کبھی ہوتا ہے حرام کے درجے کا، کبھی ہوتا ہے مکروہ کے درجے کا. آگے کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، اس جملے کا تعلق الاحکام الخمسہ کے ساتھ ہے کہ بعض اوقات کام کے کرنے کا حکم ہوتا ہے فرض اور واجب کے بیان کے لیے تو امر کا صیغہ ہوتا ہے، اور کسی چیز سے روکنے کے لیے نہیں کا صیغہ. لیکن بعض اوقات امر اور نہیں کا صیغہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے مفہوم کو بیان کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ یعنی اس معنی کو ادا کرنے والے، امر کے معنی کو ادا کرنے والے. اس کی ایک مثال سنیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر فرض کیا گیا ہے روزہ رکھنا، یعنی رمضان شریف کا روزہ رکھنا. یا صوموا رمضان تو نہیں ہے نا امر کا صیغہ، بلکہ متبادل الفاظ ہیں جو اسی مفہوم کو ادا کر رہے ہیں. تو یہ بھی معنی قرآن میں شامل ہے. اتم الحج والعمرۃ للہ، اتم و امر کا صیغہ ہے. اور دوسری جگہ فرمایا وللہ علی الناس حج البیت، وہاں امر کا صیغہ نہیں ہے. تو امر کے صیغے کے مفہوم کو ادا کرنے والے صیغے ہیں. تو یہی فرما رہے ہیں بھی سیدھا امر نہیں کا صیغہ یا امر نہیں کے مفہوم کو ادا کرنے والے الفاظ ہوں، یہ سب کے سب معنی قرآن کے اندر شامل ہیں، عرف کے اندر. کس میں؟ عرف کے اندر. جی. رہا عرف میں تعویل. تعویل کا لغوی معنی کیا کیا تھا؟ راجع ہونا یا رجوع کرنا. یعنی لازم بنائے تو راجع ہونا. اگر اس کو متعدی کے معنی میں لیں جی، جیسے احمدہ، احمدہ کا لفظ جو ہے یہ افعال کے باوجود یہ لازم کے لیے استعمال ہوا یاد ہے. حمد والا ہوا، حمد والا ہوا. تو یعنی کبھی کبھی لازم متعدی کا معنی، ایک صیغہ کبھی لازم کا معنی دیتا ہے، کبھی متعدی کا معنی دیتا ہے. تو تعویل کا معنی راجع کرنا بھی اور راجع ہونا بھی، یہ دونوں معنی اس میں آئیں گے. وہ تو تھا لغوی معنی. اب آئیے جو عرف کے حوالے سے تعویل کس کو کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں لفظ کو پھیرنا، صرف معنی پھیرنا، بعض وجوہ کی طرف، یعنی بعض توجیحات کی طرف. ایک لفظ کو بعض توجیحات کی طرف لوٹانا.
یعنی ایک لفظ کی کئی توجیحات ہوں، ایک لفظ کی ہو سکتی ہوں، لیکن احتمالی شکل میں، اشتراکی شکل میں نہیں۔ ایک ہوتا ہے مشترک اور مؤول، اصول فقہ میں مشترک کا ایک ایک معنی وضعی ہوتا ہے، بالوضع ہوتا ہے۔ عین، عین کا معنی آنکھ، عین، عین کا معنی سورج، عین، عین کا معنی چشمہ، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ بالوضع ہیں یہ۔ اب سیاق و سباق کو دیکھ کر جس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا اس کو متعین کر دینا، اس کو کہیں گے مؤول اصول فقہ میں۔ لیکن یہاں پہ اور معنی ہے، یہاں پہ یہ ہے کہ وہ معنی احتمالی شکل میں ہو سکتے ہوں، جی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان میں سے ایک معنی کی دلیل دے کر اس کو متعین کرنا، اس کو عرف میں کہتے ہیں تاویل۔ کیا کہتے ہیں؟ مثال کو خود بیان کریں گے آگے۔ كما إذا قال القائل الظاهر أن المراد من الاستواء في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى هو الاستيلاء بما لاح به من اچھا، اس بحث سے یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ شرعی معنی کو متعین کرنے کے لیے عرف کا بھی دخل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ شرعی معنی کو متعین کرنے کے لیے عرف کا بھی دخل ہوتا ہے۔ آگے جا کر جب اصطلاحی معنی بیان فرمائیں گے تو اس کا فائدہ وہاں پہ معلوم ہوگا۔ تو سردست یہ فرما رہے ہیں کہ تاویل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لفظ کی کئی توجیحات ہو سکتی ہیں، کوئی بندہ ان میں سے ایک توجیح کو اختیار کرے اور کہے کہ میرے نزدیک اس کی یہ توجیہ، یہ معنی مراد ہے یہاں پہ، تو اب اس کی عرف میں اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو جی اس کو تاویل کہیں گے۔ جی مثال خود بیان کر رہے ہیں آگے۔ جیسا کہ جب کوئی بولنے والا بولے کہ استوا سے مراد ظاہر ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد الرحمن علی العرش استوا میں، یعنی لفظوں سے جو ظاہر ہے اور اس کا جو مفہوم میرے نزدیک جو بولنے والا کہہ رہا ہے، میرے نزدیک جو راجح ہے وہ ہے هو الاستیلاء۔ جی اس کا پہلے جو ہے جو کہنا چاہتے ہیں وہ سن لیں۔ الرحمن علی العرش استوى، اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ یہ آیت آیات متشابہات سے ہے۔ کیا جی؟ آیات متشابہات کا مطلب اس کا حکم یہ ہے کہ پہلے تو اس کا معنی ہی نہ کرو، اللہ اس کے رسول کو سپرد کرو، اور اگر معنی کرنا ہی ہے، اگر اس کا ترجمہ ہوتا ہو ڈکشنری میں تو ایسا معنی کرو جو شریعت کے مطابق ہو، جو شریعت سے جوڑ کھاتا ہو۔ اگر شریعت کے منافی ہو تو وہ معنی جائز نہیں ہے۔ تو اب استوا کے مطلب حوالے سے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ بیٹھنا۔ اگر اس کا معنی بیٹھنا کیا جائے تو معنی یہ ہوگا اللہ عرش پر بیٹھ گیا، اللہ عرش پر بیٹھ گیا۔ اور دوسرا ترجمہ ہے کنٹرول کرنا، دوسرا ترجمہ ہے کنٹرول کرنا۔ تو اب یہاں پہ کون سا معنی مراد ہوگا؟ تو ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہاں پہ استیلاء کا معنی ہے کنٹرول کرنا، استوا کا معنی ہے استیلاء یعنی کنٹرول کرنا، بیٹھنا نہیں۔ وجہ بما لاح لی، لاح کا معنی جو ظاہر ہونا، لاح کا معنی ظاہر ہونا، اس وجہ سے جو مجھ پر ظاہر ہوئی ہے دلیل، یعنی میرے پاس ایک دلیل ہے، اس کی شریعت مطہرہ سے ایک دلیل ہے کہ یہاں پہ استوا جو ہے بیٹھنے کے معنی میں نہیں۔ تو یہ تعویل ہوگی شریعت کی رائے کے مطابق، یعنی اس کی ذاتی رائے نہیں ہوگی،
بندے کی اگر شریعت کا حوالہ دے میرے پاس دلیل ہے تو وہ اس کی ذاتی رائے نہیں ہوگی بلکہ شرعی معنی ہوگا، وہ شریعت کے حوالے سے ہوگا. جی بے رائے شرع اس لیے کہ وہ مستفید نہیں ہے مگر شرع سے، یعنی جو دلیل وہ پیش کر رہا ہے وہ شریعت سے لے رہا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. یعنی یہ جو کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ استوا کا معنی ہے غلبہ کرنا، کنٹرول کرنا، تو شرعی دلیل کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہے، تو لہذا یہ تعویل ہوگی شرعی حوالے سے. جی قال الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دليل مبرم. اچھا، اب اس کی وہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ بھئی استوا کا معنی بیٹھنا نہیں ہوتا ہر جگہ، بلکہ اس کا معنی استیلاء بھی ہوتا ہے، یعنی غلبہ کرنا. تو ظاہر ہے اس کی دلیل قرآن، اس کی دلیل حدیث، اس کی دلیل دواوین عرب، کیونکہ لغت عرب کا جو اس میں ماخذ ہوتے ہیں یا قرآن ہوتا ہے یا حدیث نبوی ہوتی ہے یا پھر دواوین عرب ہوتے ہیں، یعنی قدیم زمانے کی عربی. تو اب یہ عرب کے ایک شاعر کا کلام پیش کر رہے ہیں، استوا بمعنی استیلاء، مصدری معنی. کیا پڑھا جی انہوں نے، شاعر نے کیا کہا؟ استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دليل مبرم. اچھا، اب یہاں دیکھیے کہ بھئی استوا کا کیا معنی کرنا ہے. معنی ہے دو جس میں جھگڑا پڑا ہوا ہے. ایک فریق کہتا ہے کہ اس کا معنی بیٹھنا، اور دوسرا فریق کہتا ہے اس کا معنی ہے غلبہ کرنا. تو یہاں پہ بیٹھنے کا معنی اگر کیا جائے غلط بنے گا. بشر ایک بندے کا نام ہے، تو لفظی ترجمہ اس کا ہوگا بشر بیٹھ گیا ہے ملک عراق پر. ملک، اگر اس کا معنی بیٹھنا کیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا اتنا لمبا چوڑا ہے وہ جو بیٹھا تو پورا ملک اس کے نیچے آ گیا بیٹھنے سے. حالانکہ یہ معنی نہیں ہو سکتا. لہذا اس کا معنی ہے کنٹرول کرنا. کیا جی؟ غالب ہونا. ملک عراق پہ وہ غالب آ گیا ہے، ملک عراق پہ اس نے کنٹرول کر لیا ہے. اگلا مصرع جو ہے اس میں اس کی تفصیل آ جاتی ہے. اس میں اگلا مصرع کیا ہے؟ من، بغیر کسی تلوار کے، یعنی بغیر کسی لڑائی کے. ولا دم محراق، اور بغیر کسی بہائے ہوئے خون کے، یعنی قتل و غارت کے بغیر اس نے غلبہ حاصل کر لیا، کنٹرول حاصل کر لیا ملک عراق پر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی عرب کی زبان میں یہ بات موجود ہے، بھئی استوا کا معنی استیلاء ہے. جی وأما إذا قال المراد منه هو الاستقرار عليه كما زعم البعض. اچھا، اب دوسرے معنی کو لے لیں. لیکن جب کوئی کہے کہ اس سے مراد ہے استقرار، استقرار کا معنی قرار پکڑنا، یعنی کسی چیز کے اوپر بیٹھنا، اگر یہ معنی مراد لیا جائے، جیسا کہ بعض نے ظن کیا ہے، یعنی بعض نے گمان کیا ہے. جی، گمان کے لفظ سے اس کی کمزوری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. جی يكون ذلك تفسيرا بالرأي على سبيل التشريع غير موافق لدليل من الأدلة. تو یہ جو تعویل ہوگی یہ تفسیر بالرائے ہوگی. کیا ہوگی؟ تفسیر بالرائے ہوگی، اور خواہش کے طریق پہ ہوگی، یعنی اپنے یعنی جو ایک رائے قائم کر لی ہے اس کی پاسداری میں. تشہی سے مراد ہے من بھاتا مانا. کون سا جی؟ یعنی جو پسند کیا وہ معنی اس نے اختیار کیا. گروہی اور جماعتی حوالے سے جو معنی اس نے لیا تو اس پر اس کو ڈال دیا. جو دلائل میں سے کسی دلیل کے موافق نہیں ہے، یعنی شرعی دلائل میں سے کسی دلیل کے موافق نہیں ہے، تو لہذا کیا ہوگا اس کو؟ تو یہ آپ علیہ السلام کے اس قول کے تحت آئے گا. یہ تعویل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے تحت آئے گی. کون سی تعویل؟ بیٹھنے کے معنی میں جو لی جائے، استوا کا معنی بیٹھنا کیا جائے تو یہ اس حدیث کے تحت آ کر مردود ہو جائے گی یہ تعویل. ہاں جی، کون سی حدیث؟ جو شخص قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. یہ وعید ہے اس پر.
تو چونکہ اس نے اپنی رائے سے یہ معنی کیا تو لہٰذا اس وعید میں آ گیا. تو مطلب یہ ہوا کہ تاویل کہتے ہیں کئی توجیحات میں سے ایک توجیہ کو اختیار کرنا. تو اب اس کے دو صورتیں ہوں گی. اگر وہ توجیہ کسی شرعی دلیل کی بنیاد پہ ہے تو وہ ہوگی شریعت کے مطابق, وہ ہوگی درست اور صحیح. لیکن اگر شرعی دلیل کے خلاف ہو تو وہ مردود ہوگی, تفسیر بالرائے ہوگی. تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کہنا چاہتے ہیں بھی تاویل کو تاویل رہنے دو, تفسیر بالرائے نہ بناؤ. کیا کہہ رہے ہیں؟ تفسیر بالرائے نہ بنائے. تو تفسیر بالرائے اس وقت بنے گی جب دلیل کے بغیر ہو. اچھا, اب یہ رہا کہ بیٹھنے کا معنی کیوں غلط ہے, یہ بات یہاں پہ رہ جاتی ہے. لیکن چونکہ علمی ماحول میں انہوں نے لکھا, ہر ایک کو معلوم تھی یہ باتیں, اس لیے انہوں نے تشریح نہیں فرمائی. تو اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ جو بیٹھتا ہے تو ظاہر کسی چیز پر جب کوئی بیٹھے کوئی بندہ تو وہ بیٹھنے کا اس چیز, بیٹھنے کے حوالے سے اس چیز کا محتاج ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بیٹھے گا وہ جو کھڑے کھڑے تھک جائے, کھڑے کھڑے تھک جائے تو اللہ تھکنے سے پاک ہے. جو بیٹھ جائے تو اس کے ذکر لیے ضروری ہے کہ جس چیز پہ بیٹھا ہے وہ چیز اس سے بڑی ہو یا اس کے برابر ہو. کیا ہو؟ اس سے برابر ہو. تو جب کہ کوئی چیز اللہ کے برابر نہیں, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور کوئی چیز اس سے بڑی نہیں, جسامت کے حوالے سے نہیں, اس کی شان کے مطابق. اسی لیے اذان میں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, اقامت میں کہتے ہیں, نماز میں حبوط و صعود میں کہتے ہیں اللہ کو بار بار کیوں کہتے ہیں, اور سلام پھیر کر 34 مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے جی, اللہ اکبر وہ تو 33 مرتبہ ہے. تو جس کی بات ہو رہی ہے وہ میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو یہ بار بار اللہ اکبر کہنے کا یہ مقصد بھی اللہ سے کوئی بڑا نہیں. تو اگر یہ معنی کیا جائے اللہ عرش پر بیٹھ گیا تو یہ خرابیاں لازم آئیں گی. اور بیٹھنا, اٹھنا, چلنا پھرنا یہ جسم کی شان ہے. کس کی؟ اور اللہ جسم سے پاک ہے, جسمانیات سے, لہذا یہ غیر شرعی معنی ہے, یہ کہنا چاہتے ہیں. ہاں جی, لہذا اس سے غیر مقلدین کا رد ہو گیا. اس سے جو اس معنی پہ زور دے رہے ہیں بھی اللہ عرش پہ بیٹھا ہے, اور ابن تیمیہ نے سب سے پہلے یہ معنی نکالا تھا. تو ان پر جو سب سے ایک اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر عرش پہ بیٹھا, اس کا یہ معنی ہو, تو سوال یہ ہے کہ عرش قدیم ہے یا حادث ہے؟ کیا خیال ہے آپ حضرات کا؟ قدیم کا مطلب ہوتا ہے جس سے پہلے نہ ہو, یہ نہیں تھا. اور حادث کا مطلب ہوتا ہے جس سے پہلے نا کا لفظ ہے, یعنی پہلے نہیں تھا بعد میں بنا. تو عرش بعد میں بنا, یہ شروع سے ہے جی, یہ حادث ہے, قدیم نہیں بلکہ حادث ہے. اور ایک حدیث شریف کی روشنی میں تیسرے نمبر پر اس کی تخلیق ہوئی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سرکار کے نور مبارک کو پیدا فرمایا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا فرمایا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرما کر اسے پانی پہ رکھا. تو یہ تیسرے نمبر پر اس کی تخلیق ہوئی. تو لہذا یہ قدیم نہیں بلکہ. تو اگر یہ کہو بھی اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھ گیا, تو سوال یہ ہے کہ جب تک عرش نہیں تھا تو وہ کہاں بیٹھتا تھا؟ لہذا یہ سوال ہی غلط ہے, بیٹھنے کا سوال ہی غلط ہے. لہذا یہ توجیہ اور یہ تعبیر ہی غلط ہے. ہاں جی. قال بعضهم ان التفسير بيان لفظ لا يحتمل الا وجها واحدا. اچھا, یہ جو انہوں نے بیان فرمایا بھی تعویل ہوتی ہے کئی توجیحات میں سے ایک توجیہ کو دلیل سے لے لینا, کئی توجیحات میں سے ایک توجیہ کو دلیل سے لے لینا, متعین کرنا. تو یہ دوسرے الفاظ میں ایک بعض علماء کے الفاظ میں اس کو بطریق آخر بیان فرما رہے ہیں. ان میں سے بعض نے فرمایا, یعنی بعض علماء نے یوں فرمایا اس کو, کس کو؟ تفسیر و تعویل کو, کہ تفسیر ہے کسی لفظ کا, ایسے لفظ کا بیان, کسی ایسے لفظ کا بیان جو ایک ہی توجیہ رکھتا ہو, ایک ہی توجیہ کا محتمل ہو. تو اس کا جب معنی کریں گے اس کو کہیں گے تفسیر.
اور جب کئی معنی بن جائے متجن کرنا پڑے اسے کہیں گے تعویل. یعنی بطریق آخر کچھ علماء نے اس کو یوں بیان فرمایا، لفظ کی ایک ہی توجیہ ہو اس کو لے لینا، ایک ہی توجیہ کا احتمال اس کو لے لینا، اس کو کہتے ہیں تفسیر. آگے ہاں جی، تعویل ہے متوجہ کرنا کسی لفظ کو جو متوجہ ہو رہا ہو کئی معنی کی طرف، اس کو کہاں متوجہ کرنا؟ ان میں سے ایک کی طرف، بما ظہر عنده من الادلۃ، اس دلیل کے ذریعے جو اس پر ظاہر ہوئی. یعنی کئی توجیحات ہوں اور بندے کے نزدیک یعنی مؤول کے نزدیک وہ دلیل اس سامنے آئے کہ اس دلیل کے حوالے سے میں فلاں توجیہ کو اختیار کرتا ہوں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ بھی ایک ہی معنی کا احتمال ہو اس کا معنی کر دے اس لفظ کا، اس کو کہیں گے تفسیر. اور اگر کئی معنی ہوں اور ایک معنی کو کسی دلیل سے متجن کرنا پڑے تو اس کو کہتے ہیں تعویل. جی قال الشيخ ابو منصور التفسير في الحقيقة والقطع على ان المراد من اللفظ هذا. چھوٹا جملہ ہو تو بہتر ہے. وقال الشیخ ابو منصور، شیخ ابو منصور نے فرمایا. ابو منصور سے مراد ہیں امام محمد بن محمود ابو منصور ماتریدی. کیا جی؟ ابو منصور کنیت ہے، نام کیا ہے؟ محمد. والد صاحب کا نام بھی محمد، دادا جان کا نام محمود. محمد بن محمود کنیت ابو منصور، ماتریدی علاقے کی نسبت ماترید کی، اور ماتریدی بھی کہتے ہیں، دال کی بجائے تا بھی ثابت ہے ایک روایت میں، ماتریدی، اور دوسرا ہے ماتریدی، اور ماتریدی زیادہ معروف ہے. ان کا مختصر تعارف یہ ہے کہ معتزلہ کا خلاف جن ائمہ نے بڑھ چڑھ کر کام کیا اور ان کی تردید فرمائی، کتابیں لکھی، مناظرے فرمائے، ان میں دو شخصیات کا نام سب سے پہلے آتا ہے. امام ابو الحسن اشعری، امام وہ فقہ حوالے سے شافعی تھے، اور دوسرا نام ہے امام ابو منصور ماتریدی، یہ فقہ حوالے سے حنفی تھے. تو لہذا شافعی جو ہوتے ہیں وہ عموماً اشعری ہوتے ہیں علم کلام کے حوالے سے. یعنی جس طرح فقہ کے اصول ہیں عقائد کے بھی اصول ہیں، تو عقائد کے اصول کی پیروی کے حوالے سے شافعی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اشعری، اور حنفی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ماتریدی. جی تو یہ وہ ابو منصور ہیں. امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو القطع. جی تفسیر حقیقت میں قطعی قرار دینا ہے اس بات کو کہ لفظ سے مراد یہ ہے. قطعیت کے ساتھ کہنا اس لفظ سے یہ مراد ہے، قطعیت کے ساتھ کہنا یہ مراد ہے، یعنی ایک ہی معنی کرنا، زور دینا کہ یہی معنی ہے اس کا بس، تو اس کو کہیں گے تفسیر. قرآن شریف کے کسی لفظ کا کوئی معنی کرے اور کہے کہ اس کا یہی معنی ہے بس، تو اس کو کہیں گے تفسیر. جی اور اللہ تعالیٰ کے متعلق گواہی دینا کہ اس نے لفظ سے یہی مراد لیا ہے، یعنی یہ کہنا کہ بس اس کا یہی معنی ہے اور اللہ کی مراد بھی یہی ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیر. یہ کس نے فرمایا؟ جی اچھا، اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ دلیل ہے بھی یا نہیں، کیا اس کے پاس دلیل ہے یا نہیں ہے. پھر اگر یعنی فا تفصیلیہ ہو گئی، پس اگر دلیل قطعی قائم ہو جائے، دلیل قطعی قائم جو وہ معنی کر رہا ہے تو اس پر دلیل قطعی موجود ہو. دلیل قطعی کیسے ہوتی ہے؟ کہ تواتر سے ہو یا اجماع امت سے. آگے لکھا ہوا ہے جیسے تواتر ہو یعنی متواتر دلیل سے ثابت ہو، اور اجماع امت ہو گیا، اس پر اجماع امت ہو گیا، تو یہ صحیح تفسیر قرار پائے گی.
دلیل قطعی مل جائے، تواتر مل جائے یا اجماع امت مل جائے اس معنی پہ، تو کہیں گے یہ تفسیر صحیح ہے۔ وإن قطع على المراد لا بدليل مقطوع به فهو تفسير بالرأي۔ ہاں جی، اور اگر وہ مرادی معنی پر قطعیت سے بیان کرے لیکن دلیل قطعی نہ ہو، لا بدلیل مقطوع به، یعنی دلیل قطعی کے بغیر، تو اسی کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے۔ دعویٰ اتنا بڑا کیا کہ یہی معنی ہے بس، اور اللہ تعالیٰ کی مراد بھی یہی ہے، لیکن اس درجے کی مطلوبہ دلیل اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسی تفسیر کو کہیں گے تفسیر بالرائے، وهو حرام جبکہ یہ حرام ہے، تفسیر بالرائے حرام ہے جی۔ لما فيه شهادة مع الله تعالى اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے متعلق گواہی ہے بما لا يأمن أن يكون، جو جھوٹ ہونے سے محفوظ نہیں، جھوٹ ہونے سے، یعنی وہ جب کہہ رہا ہے کہ بھی یہی معنی ہے اور اللہ کی مراد بھی یہی ہے، دلیل ہے نہیں جی، تو ہو سکتا ہے کسی کے پاس دلیل ہو، کسی اور کے پاس، لیکن جب اس کے پاس نہیں ہے، اس نے بغیر کسی دلیل قطعی کے معنی کیا، تو احتمال پیدا ہو گیا کہ یہ جھوٹ ہے، تو لہٰذا یہ دلیل یہ تفسیر اس کی تفسیر صحیح نہیں ہوگی بلکہ تفسیر بالرائے ہوگی۔ یہ کن کا کلام ہے؟ امام ابو منصور ماتوریدی کا۔ یہ تفسیر کا معنی انہوں نے بیان فرمایا۔ آگے تعویل کا معنی سنیے ان کے لفظوں میں۔ وأما التأويل فهو بيان عاقبة الاحتمال بمعنى الأمر بغالب ہاں جی، رہا تعویل یا لفظ تعویل کہیں تو رہا کہیں گے، اور اگر اس کا معنی مفہوم لے تو رہی تعویل کہیں گے۔ رہی تعویل تو وہ احتمال کے انجام کا بیان ہے اور کسی امر کے معال کا بیان ہے، لیکن قطعیت کے ساتھ نہیں بلکہ ظن غالب کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ ظن غالب۔ یہ وہ کہتا ہے کہ بھئی اس کا معنی یہی ہو رہا ہے لیکن میری تحقیق یہ ہے، ظن غالب یہ ہے، یہ نہیں کہتا کہ بھئی یہی معنی ہے اور اللہ کی مراد بھی یہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، وہ تفسیر بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ یہ معنی ہے لیکن میرے ظن غالب کے حوالے سے، یعنی میرے نزدیک جو تحقیق ہے اس کے حوالے سے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ تعویل کہیں گے جی۔ فيقال يتوجه اللفظ إلى كذا وكذا، تو کہا جاتا ہے کہ کہا جائے گا کہ لفظ متوجہ ہے فلاں فلاں تعویل کی طرف، وهذا الوجه أوجه، اور یہ وجہ جو ہے یہ زیادہ وجیح ہے، یعنی معنی تو کئی ہیں لیکن جو دلیل سے مجھے ثابت ہوا وہ یہ ہے، لشهادة الأصول له، اصول کی گواہی کی بنیاد پر، یعنی لفظ کا معنی یا تو کیا جائے گا دلیل قطعی سے، کیا کیا جائے گا؟ دلیل قطعی سے، دلیل شرعی سے، یا کیا جائے گا قواعد عربیہ سے۔ کس سے؟ اصول سے مراد قواعد عربیہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھئی میرے نزدیک قواعد عربیہ اس کی دلیل ہیں، ان کی گواہی موجود ہے۔ فلم يكن فيه شهادة مع الله تعالى، تو یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق گواہی نہیں ہوگی، یعنی یہ معنی نہیں ہوگا کہ یہی معنی ہے اس کا اور یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے گمان کے مطابق، میری تحقیق کے مطابق۔ تو لہذا جس میں غالب گمان کا مفہوم ہو وہ ہوگی تعویل، اور جس میں قطعیت ہو وہ ہوگی تفسیر جی۔ ومثال ذلك في قوله تعالى الحمد لله، اچھا ایک مثال آپ نے ابھی پڑھی ہے الرحمن، اب یہ دوسری مثال پیش فرما رہے ہیں جی۔ اس کی دوسری مثال کس کی؟ جو بحث چل رہی ہے تعویل کی، تعویل فاسد کی اور تعویل صحیح کی جی۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے۔ کون سے ارشاد میں؟ یعنی اس کی دوسری مثال ہے الحمدللہ کے الفاظ۔ سورہ فاتحہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس میں پہلے اس کا خلاصہ سماعت فرما لیں۔ مفسرین نے یہ بات تفصیل سے لکھی کہ الحمدللہ انشاء ہے۔ کیا جی؟ انشاء ہے۔
اور دوسری تحقیق یہ ہے کہ الحمدللہ سورہ فاتحہ کے شروع میں اخبار ہے. کیا ہے؟ اخبار ہے. اخبار اور انشاء میں کیا فرق ہے؟ اخبار میں خبر دی جاتی ہے اور انشاء میں طلب ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ طلب ہوتی ہے. ایک ہے زید آیا، یہ اس نے خبر دی بولنے والے نے کہ زید نے آنے کا کام کیا. ایک ہے زید آئے، کیا کرے؟ تو یہ ہو گئی طلب. تو آیا یہ ہو گیا اخبار، اور آئے یہ ہو گیا انشاء. تو اب اس میں محققین اور مفسرین جو یعنی علم تفسیر جاننے والے ہیں ان کی دو تحقیقیں ہیں. بعض نے کہا انشاء ہے، بعض نے کہا اخبار ہے. تو اگر بنے اخبار تو اس کا معنی یہ ہوگا اللہ تعالیٰ اپنی تعریف خود بیان فرما رہا ہے. اللہ اپنے متعلق فرما رہا ہے کہ ساری تعریفیں میرے لیے ہیں. یہ ہو گیا اخبار. اور اگر انشاء کا معنی مراد لیا جائے تو معنی یہ ہوگا اللہ بندوں سے فرما رہے تم یوں کہو. کیا کرو؟ تم یوں کہو. تو اب یہ دوسری مثال پیش فرما رہے ہیں تعویل کی کہ اس میں دو احتمال ہیں. کیا ہیں؟ اخبار کا احتمال بھی ہے، انشاء کا بھی ہے. ایک بندہ یہ کہ میری تحقیق کے مطابق دلیل کے مطابق یہ اخبار ہے، انشاء کا انکار نہ کرے، تو یہ تعویل ہوگی. کیا ہوگی؟ تو ایک بندہ کہ نہیں انشاء ہی ہے، یا دوسرا پہلو اختیار کرے وہ کہ یہ اخبار ہی ہے جی، تو یہ تفسیر بالرائے بن جائے گی. جہاں کئی احتمال ہوں وہاں قطعیت کے ساتھ مت کہو بلکہ ظن غالب کے حوالے سے بیان کرو. یہ دوسری مثال اس کی بیان فرما رہے ہیں. اب اس کو پڑھیے. کیونکہ مفسرین نے اس میں اختلاف کیا ہے. کس میں؟ الحمدللہ کی توجیہ میں. تو ان میں سے بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی تعریف بیان فرمائی ہے، ان کا یعنی اخبار ہے یہ جی. ایک اور نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اس بات کا کہ اس کی حمد کرو. اللہ کی حمد یعنی میری حمد بیان کرتے یوں کہو. ایک یہ کہ اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا. تو اللہ نے فرمایا کا مطلب ہے اس نے اپنی تعریف فرمائی. اور اگر ہو انشاء تو معنی ہوگا کہ اللہ نے حکم فرمایا بندوں کو یوں کہو، میری حمد یوں بیان کرو. جی یہ مفسرین کا اختلاف ہو گیا، دو قول ہو گئے اس میں. اب اس میں وہی تفصیل ہے جو پیچھے دو معنی تھے استوا کے، تو اس میں بھی وہی تشریح ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ پر جو شخص کہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مراد لیا ہے نہ کہ دوسرے معنی کو، یعنی اخبار ہی مراد لیا ہے، انشاء کو نہیں مراد لیا، یا یوں کہے کبھی انشاء ہی کو مراد لیا اخبار کو مراد نہیں لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس نے تفسیر بالرائے کر دی. کیا کی؟ کیونکہ جب کئی احتمال ہوں تو قطعیت کے ساتھ اس کو بیان نہیں کیا جاتا. جی اس لیے کہ اس نے قطعیت اختیار کی اللہ تعالیٰ کی مراد کے بارے میں احتمال کے مقام پہ. جی جبکہ احتمال کا مقام تھا اس نے قطعیت کا معنی کر دیا اس میں. جی اور جو شخص کہے کہ لفظ متوجہ ہے حمد کے امر کی طرف، یعنی انشائی معنی. کون سا؟ انشائی معنی. اور کبھی کبھی حمد کی طرف متوجہ ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے، خود اپنی ذات کے ساتھ، ذات کے حوالے سے، یعنی اخباری معنی. ایک کہتا ہے کبھی انشاء ہی ہے یا اخبار ہی ہے، دوسرا معنی نہیں. دوسرا بندہ کہتا ہے کہ میری تحقیق کے مطابق تو یہاں پہ انشاء مراد ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ دوسرا ہو. جی یا اس کے برعکس کہے تو یہ کیا ہوگا؟ آخر میں کہتے ہیں فہذا تعویل، ہو اس کو تعویل کہیں گے. اچھا لیکن صرف اتنا پر اکتفا نہ کرے بلکہ آگے کیا ہے؟ بلا جی
دونوں معنوں کے حوالے سے قطعی طور پر یوں نہ کہے کہ یہی اللہ کی مراد ہے، بلکہ ظن غالب کے حوالے سے کہے۔ جی یہ تو ہو گیا۔ جی قال ابو المعین هذا سمى الشیخ ابو منصور محمد قال ابو المعین جملہ جو ہے وہ پورا نہیں، آگے بے شک مقولہ ہے لیکن ترجمہ تو ہو سکتا ہے اس کا۔ جی ابو المعین نے فرمایا، یہ حنفی فقہا میں سے ایک ہیں، ان کا نام ہے میمون بن محمد بن محمد، میمون بن محمد بن محمد ابو المعین مکحولی نصفی پورا نام ہے، میمون جی ہاں جی مکحولی نصفی، جی یہ حنفی فقہا میں سے۔ تو انہوں نے فرمایا، کیا فرمایا انہوں نے؟ اچھا نہیں جی اتنا لمبا نہ پڑھیں، بالتاویلات تک پڑھیں۔ اچھا امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تفسیر کے موضوع پہ، اس کا نام ہے التاویلات۔ کیا ہے جی؟ التفسیرات کیوں نہیں رکھا انہوں نے؟ تو یہ امام ابن معین جو ہیں، ابو معین جو ہیں، یہ اس کی توجیہ بیان فرما رہے ہیں۔ کیا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بھی تفسیر اس لیے کا کہ تفسیر میں قطعیت کا پہلو ہوتا ہے، اور ہر آیت کے حوالے سے قطعیت تو ہے نہیں جی، ظن غالب بھی ہوتا ہے عموماً، تو لہذا انہوں نے کتاب کا نام رکھا اس وعید سے بچنے کے لیے۔ کون سی وعید؟ جو سرکار نے فرمائی من فسر القرآن برائیہ۔ اسی وجہ سے شیخ ابو منصور محمد بن محمد ماتوریدی نے اس کتاب کا نام رکھا التاویلات۔ اس کتاب سے سامنے تھی نا ان کو جی، ویسے مارکیٹ میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جی۔ ہاں جی ہاں، لفظ تفسیر کو چھوڑ کر، دونوں کا منع اس کو چھوڑ کر تفسیر کا لفظ چھوڑ دیا اور تعویل کا لفظ اختیار کیا انہوں نے کتاب کے نام میں۔ ہاں جی اس حدیث کے تحت داخل ہونے سے بچتے ہوئے، یعنی اس وعید سے بچنے کے لیے جو سرکار نے فرمائی۔ اچھا یہ تیسری مثال ہے، کون سی؟ جو تعویل تفسیر کی بات چل رہی ہے، یہ اس کی تیسری مثال ہے۔ پس جب تم سے سوال کیا جائے، پس تم سے کہا جائے کہ لا ریبہ کا کیا معنی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آپ سے کوئی پوچھے بھی لا ریبہ کا کیا معنی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اور تو کہے کہ لا ریب کا معنی لا شک، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں۔ لا شک کے الفاظ سے اس کی تعویل کرو، کیا کرو؟ لا شک کے الفاظ سے اس کی تعویل کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تفسیر ہوگی۔ ایک ہی معنی جب آپ نے بیان کیا، کیونکہ اس کا معنی ہی ایک ہے۔ کیا ہے جی؟ معنی ایک ہے۔ اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ بھئی تفسیر بھی ایک لفظ میں تفسیر بھی ہوتی ہے، تعویل بھی ہوتی ہے، ایک ہی لفظ میں۔ ہاں تو اگر ریب کا معنی کرو شک، تو یہ تو ظاہر ہے، اور ظاہر اور عموم کا بھی بہت بڑا مقام ہوتا ہے قرآن شریف میں، ظاہر الفاظ اور عموم و اطلاق کا بھی بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ تو لہذا ظاہر میں اس کا جب معنی شک ہے، لا ریبہ میں لا شک کا اس کا معنی بنتا ہے، تو یہ بالکل ٹھیک کہا، اور یہ تفسیر ہوگی۔ کیا ہوگی؟ تفسیر ہوگی۔ آگے نکلے گا تعویل کا پہلو، اگلے جملے میں تفسیر پڑھیں اس کی۔ اور جب تم سے کہا جائے تنفی، جی نفع ینفی، تو کیسے نفی کرتا ہے شک کی؟ جی یہ کم جو ہے نا، یہ کم مالن انفقتو کم دارن بنائیتو، جی کثرت کے معنی میں۔
دراحل کہ اس میں بہت شک کرنے والے موجود ہیں. کم کا معنی بہت. جی قلت فی الجواب عن سائل نے پوچھا لا ریبہ کا معنی بتاؤ کیا ہے. آپ نے کہا لا شک، لا ریب فیہ لا شک فیہ. آگے اس نے سوال کیا کہ آپ شک کی نفی کیسے کرتے ہیں جبکہ شک کرنے والے تو موجود ہیں دنیا میں. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے نازل فرمایا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا، علی عبدنا اپنے محبوب پر، اگر تمہیں شک ہو، شک والے تھے تو فرمایا. جی تو سائل نے دوسرا سوال کیا، آپ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں جبکہ شک کرنے والے تو موجود ہیں، تو آپ کیسے نفی کرتے ہیں؟ جی انہ فی نفسی نا وقلت فی الجواب. جی اور تم اس کے جواب میں یہ کہو، کیا کہو؟ انہ فی نفسی حق وصدق، وہ اپنی ذات میں حق اور سچ ہے. یعنی قرآن شریف کے کلام الہی ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، بذات خود اس میں شک نہیں. کوئی شک کرے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے. قرآن کی یہ شان ہے کہ اس میں شک نہیں. اگر کوئی بندہ ٹھنڈے دل سے اس میں غور کرے تو اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ قرآن یقیناً بلا شک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. جی تو تم یہ جواب دو اس کو، بھئی شک کرنے والے کا قصور ہے یا کلام کا قصور ہے؟ تو کس کا قصور ہے؟ شک کرنے والے کا. جی ومتى نظر فیہ علم انہ صدق، اور جب وہ اس میں غور کرے تو وہ جان لے گا کہ سچ ہے. وہ شک کرنے والا اگر غور کرے، ٹھنڈے دل سے سوچے، تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ ہر قسم کے شک سے پاک ہے.